والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ سلسلہ دجالی فتنوں کے حوالے سے جیسا کہ میں انجینئر محمد علی مرزا کی ویڈیوز کو ایکسپوز کر رہا ہوں اور اس کا جھوٹا چہرہ جو ہے وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں، اس کا دجل جو کہ وہ خیانت کر رہا ہے وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور احادیث میں ایڈیشن اور نعوذ باللہ معاذ اللہ اس کا جو ایٹیچیوڈ ہے، وہ خود کو نعوذ باللہ معاذ اللہ فرعون سمجھتا ہے۔ اللہ نے اگر اس کو دین میں سمجھ بوجھ دے دی ہے تو اس کا دل اور برگزیدہ ہو جانا چاہیے بنسبت اس کے کہ اس کا دل سخت ہو جائے، وہ اپنے آپ کو ان الحق اور باقی سب کو کافر سمجھنے لگ جائے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کی تقریباً 7 ویڈیوز میں ایکسپوز کر چکا ہوں، اور کیونکہ 2 ویڈیوز سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی سلسلہ چل رہا ہے، تو آج جو ہے میں کچھ تو آپ کو میں دکھاؤں گا کہ اس کا ایک تو جھوٹا چہرہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو کل ویڈیوز دکھائی تھی اور اس میں یہاں تک دکھایا تھا کہ جس میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس سے سوال پوچھا گیا کہ بھی آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ دل پہ پتھر رکھ کے کہتا ہوں۔ بیسیکلی یہ ویڈیو میں خود جو ہے فضائل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طور پہ بیان کر رہا ہوں، لیکن اس انسان یعنی کہ انجینئر محمد علی مرزا کا چہرہ بھی دکھاؤں گا کہ ایک طرف یہ کیا کہتا ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، جو کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں دکھایا، اور اس ویڈیو میں یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، اور باقاعدہ طور پہ فضائل بیان کر رہا ہے ان کے، ٹھیک ہے، جن کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے پہ یہ کہتا ہے پتھر، یعنی کہ دل پر پتھر رکھ کے میں کہتا ہوں۔ تو میں نے آپ کو بتایا بیسیکلی یہ نیم رافضی ہے، اس کا عقیدہ جو ہے ویسے بھی شیعوں کے ساتھ ملتا ہے۔ خیر، یہ پہلی حدیث آپ کے سامنے آئے گی، یہ مسلم کی حدیث ہے، اور یہ حدیث میں بھی آپ کو باقاعدہ طور پہ اس کا کلپ بھی چلا کے دکھاؤں گا۔ یہ پوری حدیث ایز اٹ از یہ جو ہے یہ بتائے گا، یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریلیٹڈ ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے عربی آ رہی ہوگی، ہم اس کا جو ترجمہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ گئے اور مسجد میں دیکھا تو کچھ صحابہ جو تھے وہ حلقہ باندھ کے بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھئی تم کیا کر رہے ہو؟ تو ان سب نے کہا کہ بھی ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ میں آپ کو حدیث کا خلاصہ بتا رہا ہوں، آپ پڑھ لیجئے گا، بڑی فیمس حدیث ہے، اور حدیث نمبر جو ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ 6857، یہ انٹرنیشنل نمبری جو ہے نا، انٹرنیشنل جو نمبر ہوتا ہے اس کے تحت ہے، یہ آپ کو کہیں بھی مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی کہ کھاؤ خدا کی قسم کہ تم صرف یہی باتیں کر رہے تھے اور ادھر ادھر کی باتیں نہیں کر رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یقیناً ہم اللہ ہی کو یاد کر رہے تھے، اللہ ہی کا ذکر کر رہے تھے، اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اس نے ہمیں اسلام جیسی نعمت عطا فرمائی۔ تو انہوں نے کہا کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ میں تم لوگوں پہ کوئی تم لوگوں کو شک کر رہا ہوں۔ پھر انہوں نے واقعہ سنایا کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، تشریف لائے، اور ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، خود انہوں نے اپنے سے ریلیٹڈ واقعہ سنایا، اور ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سیم اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا، اور ہم نے کہا یا رسول اللہ ہم تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی کھاؤ خدا کی قسم کہ تم اللہ کا ذکر کر رہے ہو۔ تو سب نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ جو جتنے بھی لوگ اللہ تعالیٰ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دکھا رہے تھے اور ان لوگوں پہ فخر کر رہے تھے، تو ان میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو اس سے آپ کو ایک چیز تو سمجھ آ جانی چاہیے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یعنی کہ جن پہ اللہ فخر کر رہے ہوں، ٹھیک ہے، جن پہ اللہ فخر کر رہے ہوں تو ان کی جو فضیلت اور ان کی جو شان ہے وہ کیا ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ایک تو یہ حدیث ہوگی۔ اچھا، یہ حدیث جو ہے 3 جگہوں پہ آپ کو مل جائے گی، مشکات شریف میں بھی ہے، اور یہ حدیث سے صحیحہ یعنی کہ سلسلہ البانی نے بھی ان کو اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ آپ کو سنن نسائی، مشکات شریف، صحیح مسلم، جامع ترمذی میں یہ نیچے ان کے وہ دے دوں گا، نمبرنگ دے دوں گا، آپ جا کے وہاں بھی اس کو
دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ پہلے ایک کلپ چل رہا ہے, آپ کلپ دیکھیں انجینئر مرزا کا کہ وہ بھی سیم یہی حدیث سنا رہے ہیں. پہلے آپ کلپ دیکھیں. صحیح مسلم کی وہ جو تیسری حدیث میں نے بیان کرنی تھی, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6857 ہے, مشکات میں بھی موجود ہے 2278. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے تو کچھ صحابہ کرام, کچھ تابعین بیٹھے ہوئے آپس میں گفتگو کر رہے تھے. تو حضرت معاویہ ان کے قریب آئے اور کہا کہ یہاں تم کس لیے بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم اللہ کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں, اللہ رسول کی باتیں کر رہے ہیں. تو حضرت معاویہ نے کہا کہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہو کہ تم اسی کام کے لیے بیٹھے ہو. انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں. تو پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے یہ قسم اس لیے نہیں اٹھوائی کہ معاذ اللہ میں نے کوئی بدگمانی کی ہے تمہارے بارے میں, بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنت پر عمل کیا. آپ کہتے ہیں ایک دفعہ ہم بھی اسی طریقے سے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہمارے پاس اور آپ نے ہم سے پوچھا کہ تم کس لیے بیٹھے ہو. تو ہم نے کہا کہ ہم اس چیز پر شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی, مرنے سے پہلے پہلے حق دکھا دیا, الحمدللہ, اس پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اٹھاؤ کہ اسی لیے بیٹھے ہو. تو ان کا یا رسول اللہ اسی لیے بیٹھے ہیں, اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں نے کوئی بدگمانی کی وجہ سے قسم نہیں اٹھوائی, بلکہ ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے فرمایا کہ آپ کے ان اصحاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے بھی فخر فرما رہا ہے. فرشتوں نے کہا تھا نا کہ یہ بندے تو قتل و غارت کریں گے تو انہیں کس لیے پیدا کیا, یہ بھی تو بندے ہیں جنہوں نے نبی کی دعوت قبول کر لی. تو اس حدیث سے میرے نزدیک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی یہ فضیلت ثابت ہوتی ہے, ان کی صحابیت اور ان کا اسلام لانا. اب جیسا کہ آپ نے ویڈیو دیکھ لی, ٹھیک ہے, اور اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ یہ شخص جو کل میں ویڈیوز دکھا رہا تھا آپ کو, جس میں یہ کہہ رہا تھا جب اس سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ پہلے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑے نرم گفتگو کرتے تھے اور اب جو ہے آپ بڑے سخت گفتگو کرتے, تو کہتے ہیں اللہ مجھے معاف کرے. میرے علاوہ اس پلانٹ ارتھ پہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن, بخاری اور مسلم کی روشنی میں غلطیاں بتا کے انہیں رضی اللہ عنہ کہتا ہو. ماشاءاللہ اتنے بڑے عالم ہیں, عالم میں کہہ, میں تو جاہل آدمی ہوں, میرے پاس کوئی ڈگری نہیں. سب کچھ جاننے کے باوجود آپ امیر معاویہ کو رضی اللہ عنہ کس دل سے اور سوچ کے تحت کرتے کہتے یار بڑی بار جواب دے چکا ہوں, چھڑ دو یار. دل پہ پتھر رکھ کے کہتے ہیں, ہمیں پتہ ہے, لیکن کیا کریں, شرعی احکام کئی چیزیں انسان کو ہضم نہیں ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن کچھ شرعی حکمتیں ہوتی ہیں, کچھ دین کے تقاضے ہوتے ہیں, دل پہ پتھر رکھ کے کہتے ہیں میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں. پھر آگے جا کے کہتا ہے, جب اس سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں, تو کہتا ہے کہ بس دل پہ پتھر رکھ کے کہتا ہوں, کچھ شرعی احکام ہے ان کی وجہ سے. نعوذ باللہ معاذ اللہ. یار انسان کا نا اللہ معاف کرے منافق چہرہ نہیں ہونا چاہیے, انسان کے اندر منافقت نہیں ہونا چاہیے. آپ نیچے بھلے علی بھائی زندہ باد لکھتے رہیں, آپ کہتے ہیں حدیث سے ثابت کریں, حدیثوں سے ہی ثابت کر رہا ہوں. یہ وہی احادیث ہے جو کہ وہ پڑھ رہا ہے, آپ کو ریفرنس بھی دے رہا ہوں, خود بھی جا کے پڑھ لیں. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو منافق نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو شاید آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہوگی کہ مومن جو ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن منافق نہیں ہو سکتا. یعنی کہ وہ ہر گناہ گار ہو سکتا ہے, وہ منافق نہیں ہو سکتا. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر کتنی منافقت ہے کہ کل یہ کیا بات کر رہا تھا جو میں نے آپ کو ویڈیوز میں دکھائی, اور اب یہ جو میں نے آپ کو ویڈیو دکھائی ہے اس میں یہ کتنا کلیئر اور کتنی کلیئرٹی کے ساتھ باقاعدہ طور پہ فضائل بیان کر رہا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اچھا, یہ ایک اور حدیث ہے جس کو میں اس کا نمبر بھی نیچے دے دوں گا, ٹھیک ہے, اور یہ بھی حدیث صحیحہ میں البانی جو ہیں انہوں نے اس کو حدیث صحیحہ میں دیا ہے, اور اس کا جو انٹرنیشنل نمبر ہے وہ 3409 ہے. ٹھیک ہے, حدیث نمبر. تو اس کا ریفرنس وغیرہ سارا کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا. ٹھیک ہے, اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ معاویہ کو, یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ معاویہ کو حساب و کتاب سکھا دے اور اس کو عذاب سے بچا. یہ حدیث سیدنا اریاض بن ساریہ, سیدنا عبداللہ بن عباس, سیدنا عبد الرحمن بن ابو عمیرہ مزنی, سیدنا مسلمہ بن مخلد رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی ہے, اور شریح بن عبید اور حزیر بن عثمان سے مرسلن روایت کی گئی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ احادیث صحیحہ میں آتی ہے.
یہ دو آپ کو فضائل دکھا دیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اب یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، اور حدیث نمبر جو ہے انٹرنیشنل نمبر کے ریگارڈنگ 3842 ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ تو ان کو ہدایت دے اور ہدایت یافتہ بنا دے، اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ یعنی کہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں، ان کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ یہ آپ کو میں نے باقاعدہ طور پہ تیسری میں نے آپ کو ان کے فضائل میں سے تیسری میں نے آپ کو روایت سنائی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس میں لفظ جو حسن غریب کا ہے، ٹھیک ہے، اس بات کو ذرا سمجھ لیجئے۔ مجھے پتا ہے آپ لوگوں نے نیچے ٹاؤنٹ کرنے ہیں کہ جی حسن غریب یہ تو ضعیف ہے، یہ ہے۔ بیسیکلی غریب کا مطلب ہوتا ہے اجنبی، ٹھیک ہے، اجنبی۔ اب اجنبی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اجنبی کا مطلب یہ غریب پاکستان پاک و ہند والا غریب نہیں ہے کہ غریب ہے تو مفلس ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، یعنی کہ اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، نہیں، اس کا مطلب ہے اجنبی، یعنی کہ یہ سلسلہ وار روایت نہیں ہے مختلف صحابہ سے، یہ کسی ایک صحابہ سے روایت ہے، ٹھیک ہے لیکن صحیح۔ اس کو میں نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ اس حدیث کو یعنی کہ حدیث صحیحہ میں باقاعدہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، ٹھیک ہے، 3842 اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے پتا ہے نا آپ لوگوں نے ٹاؤنٹنگ کرنی، تو اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ حسن غریب جو ہوتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ کوئی ضعیف ہے، یہ صحیح حدیث ہوتی ہے، لیکن یہ ایک یعنی کہ ایک اس کا جو ہوتا ہے وہ یعنی کہ بتانے والا ہوتا ہے۔ جیسے اگر آپ کتاب الایمان میں چل جائیں تو پہلی حدیث ہے، ہم لوگوں دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ تو اب وہ جو حدیث ہے وہ کس ایک صحابہ سے ہے، اب ایک صحابی سے ہے تو وہ بھی حسن یعنی کہ غریب کہلائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ضعیف ہے۔ میں نے کہا پہلے آپ کو بتا دوں کیونکہ آپ لوگوں نے نیچے جو ہے وہ بلا وجہ کا کریٹیسزم آپ لوگوں نے کریٹ کرنا ہے۔ اچھا جی، اب یہ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 2924 ہے، یہ ہے جی بخاری سے، یہ بھی حدیث صحیحہ میں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں بیسیکلی حدیث لمبی ہے تو ہم اس کو یہاں سے شروع کر لیتے ہیں کہ ہم سے ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو دریائی سفر کے جہاد کے لیے جائے گا اس نے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت واجب کر لی۔ اب ام حرام رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے کہا تھا یا رسول اللہ کیا میں بھی ان کے ساتھ ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم بھی ان کے ساتھ ہوگی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا لشکر میری امت کا جو کیسر یعنی کہ رومیوں کے بادشاہ کے شہر قسطنطنیہ پر چڑھائی کرے گا ان کی مغفرت ہوگی۔ میں نے کہا میں بھی ان کے ساتھ ہوں گی یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ سب سے پہلا لشکر جو گیا تھا بیسیکلی اس ٹائم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، اور جو سب سے پہلا لشکر دریائی سفر کے ساتھ گیا تھا تو اس کے جو کمانڈر تھے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ ان کی فضیلت کے حوالے سے یہ صحیح بخاری کی حدیث ایک اور ہے 2788 جس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ تو سب سے پہلی فوج میں شامل ہوگی جو بحری رستے سے جہاد کرے گی۔ چنانچہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحری سفر کیا، پھر جب سمندر سے باہر آئیں تو ان کی سواری نے انہیں نیچے گرا دیا اور اسی حادثے میں ان کی وفات ہو گئی۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ تو یعنی کہ آپ یہ دیکھیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دریائی سفر میں یعنی کہ جائے گا، دریائی سفر میں جنگ لڑنے کے لیے جائے گا اور وہ پہلا لشکر جو ہوگا یعنی کہ اس نے اپنے لیے رحمت اور مغفرت جو ہے واجب کر لی۔ تو اب آپ نعوذ باللہ معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ باتیں کریں، جو مرضی کریں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے لوگ نیچے کہتے ہیں جی آپ تفصیل سے بتائیں جی احادیث کی روشنی، آپ کو احادیث کی روشنی میں بتایا، ایک ایک حدیث کا ریفرنس دیا ہے، اور آپ کے انجینئر مرزا صاحب کا بھی نیچے کلپ چلایا ہے کہ جہاں وہ جو میں حدیث پڑھ رہا ہوں اسی حدیث کو وہ بھی پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو لیکن اب آپ اس انسان کا ڈوئل چہرہ، میں نے آپ سے کہا نا اس کا ڈوئل چہرہ، یہ منافق انسان ہے، ٹھیک ہے۔ ایک طرف یہ کہہ رہا ہے اور دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ دل پہ پتھر رکھ کے ہم اس کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں،
استغفراللہ معاذاللہ، وہ رافضی عقیدہ، وہی شیعوں والی باتیں. بھئی تمہیں کس چیز کا بغض ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے، کیا ایسی چیز ہے تمہارے پاس کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فیصلے تھے یا جو انہوں نے کیا؟ ہاں ٹھیک ہے کہ ایک بات تو میں مطلب اس چیز کو میں بھی مانتا ہوں کہ وہ ان کا دور حکومت جو تھا وہ خلافت نہیں تھا، وہ ملوکیت تھا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ملوکیت دور حکومت تھا تو ہم ان کی نیت پہ شک کرنے لگے. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، ڈاکٹر اسرار احمد نے بڑی پیاری بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں آپ کو بھلے جتنے بھی اختلافات ہوں لیکن آپ کسی بھی صحابی کی نیت پہ شک نہیں کر سکتے. اگر آپ صحابی کی نیت پہ شک کریں گے تو آپ ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش پہ شک کریں گے. اور آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے میں نے، اور حدیث صحیحہ سے میں نے ان کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ان پہ یعنی کہ ان کے فضائل بیان کیے ہیں. اور ان کی ایون کہ آخری حدیث میں تو یعنی کہ جو لشکر کے حوالے سے ہے، دریائی سفر کے حوالے سے، اس میں تو سمجھیں کہ جس نے یہ سفر کر لیا وہ تو اس کے کمانڈر تھے، جبکہ جس نے بھی کر لیا کی بات آ رہی ہے وہ تو کمانڈر تھے، کمانڈ کر رہے تھے اس کو، تو اس نے اپنے لیے مغفرت اور رحمت واجب کر لی. اب آپ کیا کہیں گے؟ خدا را اس انجینئر مرزا جیسے اور جتنے بھی مشرکانہ عقائد رکھنے والے جیسے لوگ ہیں، اور حنیف قریشی ہے، یہ جتنے بھی ہیں، یہ جتنے بھی رافضی، فضل ہمدرد، یہ سارے رافضی عقیدہ رکھنے والے، مشرکانہ عقائد رکھنے والے، الیاس قادری ہو گئے، یہ دوسرے ہو گئے، خدا را فرقات سے خود کو نکالیں. یہ شیعہ، اور خاص طور پہ شیعوں میں جو حسن اللہ یاری ہے، اس دور کا سب سے بڑا دجالی فتنہ ہے. اور یہ انجینئر مرزا جو ہے، یا اللہ ان سب کے شر سے ہمیں بچا، یا اللہ ان سب سے ہمیں بچا، اور خدا کے لیے ان کے فتنوں سے نکلیں، ان لوگوں سے بچیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.